احکام کے دقائق بیان کر کے علوم کے دریا بہا دو، لیکن حاصل اس کا کیا؟ حاصل اس سارے علم کا ایک ہی ہے، اور وہ ہے اتباع سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل مقصود اس ساری کتابوں کا وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت معلوم ہو جائے اور اس سنت کا اتباع کرنے کی توفیق ہو جائے، یہ ہے سارا مقصود۔ اس کے علاوہ کچھ مقصود نہیں۔ میں بھی پرسوں سنا رہا تھا اپنے ایک بزرگ کا قصہ کہ ایک شامی بزرگ ہیں شیخ احمد الزرقا، وہ ایک دن بیٹھے پڑھا رہے تھے اور ان کے گرد کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، کتب خانہ تھا، تو ایک دیہاتی سا ان پڑھ سا آدمی آ گیا۔ وہ پڑھا رہے تھے، بڑے علوم و معارف بیان کر رہے تھے، دیہاتی سا آدمی آ کر کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر سنتا رہا، پلے کچھ پڑھا نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے خطاب کیا کہ شیخ نے منہ اٹھا کر دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ جو کتابیں آپ کے سامنے رکھی ہیں سارے کتب خانے میں، یہ کیا کہہ رہی ہیں، یہ کیا بولتی ہیں یہ کتابیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی تم بھی بتا دو کیا بولتی ہیں۔ تو کہنے لگا جی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ساری کتابیں جو یہاں پر رکھی ہیں ایک ہی بات بولتی ہیں، اور وہ یہ کہ اچھا آدمی بن جاؤ، اچھا آدمی بن جاؤ، یہ بولتی۔ سارے علم، ساری تحقیقات، ساری تحقیقات، ان سب کا حاصل یہ ہے کہ اچھا آدمی بن جاؤ۔ اچھا آدمی کیا؟ جو متبع ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اگر اتباع سنت نہیں تو یہ سارا علم دیکھا، اس سے کسی کوئی حقیقت نہیں، اس کے کوئی وقات نہیں، بلکہ الٹا وبال ہے یہ۔ اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بڑے فضائل ہیں علم کے، بڑے فضائل ہیں، قرآن حدیث بھرے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ حدیث یہ ہم جیسے لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے، ہمیشہ اپنے آنکھوں کے سامنے رکھنی چاہیے کہ علم کے فضائل اپنی جگہ، لیکن سب سے پہلے جہنم جس شخص کے ذریعے بہکائی جائے گی وہ ایک عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، عالم کے ذریعے جہنم کو دہکایا جائے گا سب سے پہلے۔ تو علم سب کچھ یہ سارا بیکار ہے اگر اتباع سنت نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے علوم ایک طرف، ایک آدمی کے پاس کوئی علوم نہ ہو لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتا ہو، وہ 1000 درجہ افضل ہے۔ وہ دیہاتی، وہ ان پڑھ، وہ جاہل جو اپنی زندگی کے اندر سنتوں کی اتباع کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ 1000 درجہ افضل ہے اس عالم سے کہ جو متبع سنت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں اتباع سنت نہیں۔ سارا پڑھنے کا منشا یہ ہے کہ لقد یہ عمل ہو جائے اس بات پر کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اس غرض کے لیے کہ آپ ایک شاہکار بن کر، ایک نمونہ بن کر انسانیت کے سامنے تشریف لائیں، اور کہا گیا کہ دیکھو یہ شاہکار ہم تمہارے سامنے بھیج رہے ہیں، اس کی نقل اتارو، کھانے میں اس کی نقل، پینے میں اس کی نقل، چلنے میں اس کی نقل، اٹھنے میں اس کی نقل، بیٹھنے میں اس کی نقل، لباس میں اس کی نقل، ہر چیز میں اس کی نقل اتارو۔ یہ ہے مقصود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ اتباع سنت، یہ ہے سارا مقصود۔ اگر ساری تحقیقات تدقیقات یاد ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اتباع سنت حاصل نہ ہوا تو یاد رکھو یہ سب تحقیقات دھری رہ جائیں گی، سب دھری رہ جائیں گی، ان کا کوئی حاصل نہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ انہوں کو خواب میں دیکھا کسی شخص نے انتقال کے بعد، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے محدث اور کتنے درجے کے امام، خواب میں دیکھا، پوچھا کسی نے کہ حضرت آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا، کیا انجام ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی عجیب معاملہ ہوا۔ معاملہ یہ ہوا کہ سوچتے رہتے کہ ساری عمر علم کی خدمت میں گزاری ہے تو اس علم کے خدمت کا کچھ صلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ لیکن ہوا یہ کہ ذہبت العبارات وطاحت الاشارات ولم ينفعنا الا رقيعات رجعناها في جوف الليل۔ وہ ساری عبارتیں جو پڑھی تھی کتابوں کی سب غائب ہو گئی،
وہ علوم و معارف کے اشارات جو پڑے تھے وہ سب غائب ہو گئے. اگر فائدہ دیا تو ان رکعتوں نے دیا جو رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے پڑی, فائدہ انہوں نے. تو اگر اتباع سنت نہ ہو تو یہ سارے علوم بیکار, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتباع سنت عطا فرما دے تو اتباع سنت وہ دولت ہے کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں. اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا حال یہ تھا کہ ایک ایک سنت کی اتباع کی فکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کا یہ جذبہ کہ واقعہ پڑا ہوگا, آپ نے سنا ہوگا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں. سامنے جیسے آج کل بھی طریقہ ہوتا ہے, لوگ بہت سے سننے کے بجائے جلسے کے ادھر ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں, تماشائی بنتے ہیں. یہ آداب کے خلاف ہے, مجلس کے آداب کے خلاف ہے. بھائی سننا ہے تو بیٹھ کے سنو, اور نہیں سننا تو جاؤ اپنا راستہ دیکھو. یہ کھڑے ہونے سے کچھ حاصل نہیں. کھڑے ہوئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کر کے فرمایا لوگوں سے کہ بیٹھ جاؤ. خطاب تھا ان لوگوں سے جو کھڑے تھے. عبداللہ بن مسعود باہر سے, مسجد نبوی کے باہر سے سڑک پر تھے, چلے آ رہے تھے مسجد کی طرف. وہیں سڑک کے اوپر کان میں پڑا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود وہیں سڑک پر بیٹھے, سڑک پر بیٹھے. اور یاد رکھیے کہ عبداللہ بن مسعود یہ وہ ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ افقہ الصحابہ, صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ. کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سڑک پر چلنے والے کے لیے ہو نہیں سکتا؟ آدمی عقل سے خود سوچ لیتا ہے کہ سڑک پر چلنے والے کے لیے ارشاد کیسے ہوگا, یقیناً یہ اندر والوں کے لیے ہوگا. لیکن چونکہ کان میں پڑ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ بیٹھ جاؤ, تو اس کے بعد عبداللہ بن مسعود کا پاؤں نہیں اٹھا, قدم نہیں اٹھا. یہ جذبہ تھا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا. اسی جذبے کے ساتھ حدیث حاصل فرماتے تھے, تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام بخشا جو ہے. تو بھائیوں, عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل مقصود در حقیقت وہ اتباع سنت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کے درجات بلند فرمائیں. آج کسی انسان کو کتنا بڑا ولی ہو جائے, صحابی کا مقام نہیں حاصل ہو سکتا. کتنا بڑا ولی ہو, کتنا بڑا صوفی ہو, کتنا بڑا بزرگ ہو, کتنا بڑا محدث ہو, کچھ ہو جائے, لیکن صحابی کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ مبارک سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ حضرت معاویہ وہ جن کے بارے میں لوگ اعتراضات کیا کرتے ہیں, اور عمر بن عبدالعزیز وہ جن کو 5واں خلیفہ راشد لوگوں نے کہا. تو پوچھا کہ کون افضل ہے؟ تو کہا کہ تم یہ پوچھتے تو معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ ارے حضرت معاویہ کے ناک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے جو مٹی داخل ہوئی تھی وہ 1000 عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. کوئی کتنا بڑا ہو جائے صحابی سے آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن ان صحابہ کرام کے ساتھ تشبہ اور تشابہ پیدا کرنے کا ذریعہ یہ احادیث